یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع کرنے والے ہوئے، کہنے لگے اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میری بخشش فرما اور وہ بادشاہی مجھے عطا فرما کہ مناسب نہ ہو کسی کو میرے بعد، بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ پھر ہم نے تابع کر دیا ان کے ہوا کو جو چلتی تھی ان کے حکم سے، جہاں پہنچنا چاہتے تھے نرمی سے، اور تابع کیے شیاطین سارے تعمیر کرنے والے اور غوطہ لگانے والے اور بہت سے اور جو باہم جھگڑے ہوئے ہوتے تھے بیڑیوں میں۔ یہ ہماری بخشش ہے، اب آپ احسان کریں یا رکھ چھوڑیں کچھ حساب نہ ہوگا، اور ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش ان کے لیے فرمائی تھی، امتحان لیا تھا، اور اس حوالے سے اتنا فرمایا گیا کہ اس آزمائش کے دوران کوئی دھڑ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ دھڑ کیا تھا اور اس کے ان کے تخت پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے اور اس سے آزمائش کیسے ہوئی، قرآن مجید میں اس کی تفصیلات موجود نہیں اور نہ کسی صحیح حدیث سے کچھ ثابت ہے۔ اس لیے بعض محققین اور مفسرین اس حوالے سے یہی فرماتے ہیں کہ جس بات کو قرآن مجید نے مبہم چھوڑا ہے اس کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی اور اس میں وہ پورے اترے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اس سے مراد تو یہ تھی کہ جیسی میری عظیم الشان سلطنت ہو کسی اور کو میسر نہ ہو۔ بعد نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اس زمانے میں ویسی سلطنت کسی کو نہ ملے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک اس دعا کا مفہوم یہ تھا
کہ میرے بعد بھی کسی کو ایسی عظیم الشان حکومت حاصل نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ویسی بعد میں کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ ہواؤں کا مسخر ہونا اور جنات کا تابع ہو جانا یہ بعد میں کسی کو میسر نہ آ سکا تھا۔ اسی طرح فرمایا جنات کی تسخیر اور جو خدمات وہ انجام دیتے تھے، سرکش شیاطین کو سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور یہی فرمایا کہ یا تو سزا کے طور پر یا ان کو قابو کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ تعمیرات کیا کرتے تھے، اور سمندر میں غوطے لگا کر کام کی چیزیں اور قیمتی چیزیں ان کے لیے مہیا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی طرف سے انہیں عطا فرما دیا تھا، اور اس حوالے سے تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیں، آپ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے ہاں ان کا ایک خاص مرتبہ اور رتبہ تھا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا حکومت اور اقتدار کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ فرمایا گیا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ مانگی گئی تھی، اور چونکہ اس دعا کے مانگنے کا مقصد محض حکومت اور اقتدار طلب کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی پوری قوت اور پورے مقاصد جو کہ اس کے پیچھے تھے وہ سامنے تھے۔ دنیا کی محبت اور مال کی اقتدار اور حکومت کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، اس لیے اس دعا کی انہیں اجازت بھی دے دی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ لیکن فرمایا گیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے، عام لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے فرمایا کہ از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ حب مال اور حب جاہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مذموم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔